اب آدمی سوچتا ہے کہ اصل میں چونکہ ہمارا ملک نہیں، یہ بتاؤ جہاں آپ کا ملک ہے وہاں آپ پیٹے نہیں جا رہے ہو؟ پورا عربستان آپ کا ہے تو وہاں آپ کو ڈنڈے نہیں لگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، پوری دنیا پوری کائنات اللہ کی ہے۔ اللہ سے بغاوت کر کے، اس سے رشتہ کمزور کر کے اور اس سے رشتہ توڑ کر اگر آپ چاہو کہیں بھی چین سے رہ لو، کہیں بھی چین سے رہ لو تو نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ساری کائنات اللہ کی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، ساری کائنات ان کی ہے۔ اگر اللہ سے رشتہ کمزور ہے، بہت ساری ڈھیر تعداد میں ہونے کے باوجود بھی آپ ذلیل و رسوا ہی رہے۔ اکثر دماغ میں یہی جاتا ہے لوگوں کے، چونکہ ہم کمزور ہیں، ہم کم ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کے ڈنڈے پڑ رہے ہیں، کسی کے ڈنڈے نہیں پڑ رہے۔ آپ نے اللہ سے رشتہ توڑ لیا ہے، اللہ سے بغاوت پر اتر آئے ہیں، دن رات خالی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دن رات خالی جسمانی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جسمانی ہوائے نفسانیہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، خواہشات نفسانیہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہاں خوش ہوں گے؟ ہدایت کے پیچھے بھاگ۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ من اتبع الہ ہوا، یہ خواہشات نفسانیہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو ان سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اتباع کس کی ہونی چاہیے؟ علی الہدیٰ، ہدایت کی اتباع ہونی چاہیے۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی بات مانی جانی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جانی چاہیے، انہوں نے جو حکم دیا ہے، جو احکام دیے اس کو پورا کرنا چاہیے، جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رکنا چاہیے۔ لیکن مسلمان اس سے باز نہیں آ رہا، اس سے باز نہیں آ رہا، اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لا رہا ہے، اور سوچ رہا ہے کہ ہم ایسی مضبوط دیوار اپنے سامنے کھڑی کر دیں کہ ہمارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ تو جان جاؤ کہ طاقتور اللہ ہے، اگر اس کی ناراضگی مول لیے مضبوط قلعوں میں بھی رہو گے تو وہاں بھی ذلتیں تمہارا مقدر ہو جائیں گی۔ اگر مضبوط گڑھ میں بھی رہو گے وہاں بھی ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تم اپنے آپ کو کتنا بھی مضبوط کر لو، لیکن اگر اللہ سے رشتہ کٹا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، تو آپ عربستان میں جہاں کی 99% مسلمان ہیں، وہاں کٹائی اس سے زیادہ ہے، خون ریزی اس سے زیادہ ہے، امن و امان اس سے زیادہ غارت ہے کہ نہیں؟ ذلت ان کا مقدر ہو چکی ہے۔ کہیں بھی چلے جاؤ اللہ تعالیٰ کا ساتھ چھوڑ کر ذلت آپ کا ساتھ چھوڑنے والی نہیں۔ اب اگر چاہتے ہو کہ ایک فرد بھی چاہتا ہے کہ وہ عزت سے رہے، اسلام میں عجیب و غریب خوبی ہے، ایک فرد بھی چاہتا ہے کہ وہ عزت سے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا چیلنج قرآن میں کیا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر آپ چاہتے ہو سرخرو رہو، سربلند رہو، تو آپ جان لو کہ اللہ سے اپنا جتنا رشتہ مضبوط کر لو گے اتنا سرخرو اور سربلند رہو گے۔ آفت و بلیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آئیں گی اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ قرآن پاک میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال لیتا ہے، ہر تنگی سے نکال لیتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے ہر پریشانی سے نکال دیے جاتے ہیں۔ ہاں، اگر ایک بات ہے کہ ہر آدمی متقی نہیں رہ سکتا، تو کم سے کم ہر آدمی توبہ کرنے والا ہو جائے، ہر آدمی توبہ کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ جو تقوی پہ ایمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو ہر تنگی سے نکال لیں گے، ہر پریشانی سے نجات دے دیں گے، اور اس کو روزی وہاں سے دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ وہی توبہ پہ بھی انعام ہے کہ اگر کوئی آدمی پتہ چلا اس سے گناہ ہو جاتا ہے، فکر مند تو ہے لیکن پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، تو ایسا آدمی ارادہ کرے کہ اب گناہ نہیں ہوگا، اور جو گناہ ہو اس پر استغفار کرے، استغفار کثرت سے کرے، تو استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے نکال دیں گے اور ہر تنگی سے راستہ دے دیں گے، اور اس کو روزی وہاں سے دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آدمی کم سے کم کسی کا متقی رہنا اگر ٹیڑھا ہے تو توبہ طائب ہونا اور مستغفرین بننا، استغفار کرنا تو آسان ہے،
کہ ایک آدمی ہے اس سے گناہ ہو گیا، پھر توبہ کرے، پھر استغفار کرے، اگر دن بھر میں 70 بار بھی گناہ ہو تو 70 بار بھی اللہ کو رو رو کے منا لے۔ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم، بے انتہا غفور الرحیم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو لکھا ہے اگر تمہارے گناہ سمندر کے چھاگ کے برابر بھی ہو جائیں تب بھی اگر تم اللہ سے معافی مانگو تو اللہ معاف کرے، تمہارے گناہ زمین سے آسمان کو بھر دیں تب بھی اگر تم معافی مانگو تو اللہ تم کو معاف کر دے، لیکن ایک فکر تو ہونی چاہیے۔ اسی لیے لکھا ہے قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والوں کے بارے میں فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، ہے نا، کہ جو واتقا، جو جس کے دل میں فکر رہی، جس کے پاس مال تھا اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور واتقا، اور اس کے دل میں فکر رہی، یہاں تقویٰ سے مانے ڈر کے ہیں، فکر کے ہیں، یعنی دل میں ڈر رہے، یار میرا کوئی حساب لینا والا ہے، ایک دم بلا خوف نہ ہو جائے، خالی دنیاوی اسباب دے نہ سوچے کہ میں نے مال جمع کر لیا ہے اب اپنی حفاظت کر لوں گا، میں نے اپنا گھر مضبوط بنا لیا اب اپنی حفاظت کر لوں گا، میں اپنے تعلقات کو میں نے مضبوط بنا لیا ہے اب اپنی حفاظت کر لوں گا۔ انسانی نفس میں یہی سب شرارت شیطان ڈالتا رہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اپنے تعلقات دنیا والوں سے مضبوط کر لو، محفوظ رہو گے، اپنا گھر مضبوط بنا لو، محفوظ رہو گے۔ تو یہ سب شرارتیں شیطان کی طرف سے آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تم محفوظ نہیں ہو، اگر تم اللہ کی رسی کو چھوڑ دیے تو تم ایک دم محفوظ ہو، تمہیں رسوا کر دیا جائے گا، تم گھروں میں بیٹھے رسوا ہو جاؤ گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو کون سا بندہ پسند ہے؟ واتقا، جو ڈرے، جس کے دل میں فکر ہو، جس کے دل میں فکر ہو جائے کہ کوئی ہمارا حساب لینے والا ہے، کوئی ایسا ہے کہ سب کچھ کے باوجود ہم کو ذلیل کر دے گا، کوئی ایسا ہے سب کچھ کے باوجود ہم کو رسوا کر دے گا، کوئی ایسا ہے سارے اسباب وسائل کے باوجود سارے اسباب وسائل ہم ہی پر الٹ جائیں، یہ فکر جس کے پاس ہے بڑی خوشخبری ہے ایسے آدمی کے لیے۔ قرآن میں دوسری آیت اسی کے سامنے والی ہے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جو بخل کیا یعنی اپنے مال کو اہل حقوق پر خرچ نہیں کیا، بخیل رہا، اور واستغنا مطلب بے فکرہ رہا، اس کو یہ ڈر نہیں، ارے ٹھیک ہے ہم تو بیٹھے رہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے بے فکرے کو عذاب دے گا، پکڑ لے گا، ایسے پکڑے جائیں گے۔ تو مومن کی شان یہ کہ وہ بے فکرہ نہیں رہتا، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ سے ہمیشہ فکر مند رہتا ہے، اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ تو اللہ سے جڑے رہنے کی دو پہچان ہے، ایک تو یہ کہ گناہ کے کام نہیں کرتا، اور جو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہو تو یہ متقی لوگوں کی علامت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہو گیا گناہ، غلطی ہو گئی تو پھر وہ اس کی فکر اس پر غالب آتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ توبہ کتنی کرے جتنی گناہ ہو، پھر توبہ کرے۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈھالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ شیطان سے لڑائی ایک دن کی نہیں، پٹکٹ پٹتا ہے، کبڈی شروع ہے۔ کب تک؟ جب تک زندگی ہے تب تک کبڈی ہے، تب تک اس سے لڑائی ہے، اس سے کشتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ پٹکے رہ گیا تو پٹکے پڑے گا، نہیں، کچھ دیر وہ غالب آ گیا، پھر اٹھو، پھر ہمت کرو، پھر اس کو پٹک دو۔ کبھی وہ دبا لے کبھی، تو ایک دم ہار مت جاؤ کہ اس نے پٹک دیا تو اسے چاروں کھانا چت پڑے ہیں، اسے مت رہو۔ یہ بے فکروں کی علامت ہے، بے ہمتوں کی علامت ہے۔ مومن تو لڑتا رہتا ہے، پھر ہار گیا، پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، پھر پٹھا ٹھوک دیا اس نے، آؤ پھر لڑائی شیطان سے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت کا رشتہ ہے، اس کو اگر غلطی ہو گئی تو ہمت نہ ہارے، 100 بار ٹوٹ جائے تو 100 بار اس کو جوڑ لے، ہمت نہ ہارے۔ میں یہاں آیا ہوں، میں آپ لوگوں میں ایک چیز، آپ اپنے سب دوستوں میں یہاں بیٹھے لوگوں میں ایک چیز کہتا ہوں
بے فکری چھوڑ دو. میں نے جتنا اب تک مطالعہ کیا حدیث کا، قرآن کا، جو پڑھا، جو سنا، جو سمجھا، جو جانا، تو اللہ تعالیٰ بے فکرے کو نہیں بخشیں گے. جس کے اندر فکر ہے اس کو بخش دیں گے، ہے نا. جس کے اندر فکر ہے اس کو بخش دیں گے. اس لیے کہ اللہ اگر حساب لینے پہ آئیں گے نا تو کسی کا بس کا نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں حساب دے پائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے جس سے حساب لے لیا جائے گا، جس سے حساب لے لیا جائے گا اور جس سے کہہ دیا جائے گا ذرا بتاؤ فلاں پیج، مومن سے حساب یسیر ہوگا. حساب یسیر کیا ہے؟ ایسے بندہ آئے گا کھڑا ہوگا، بس منہ بگاڑا، جاؤ کھاؤ، جہاں ایسے رویا جاؤ کھاؤ. مومن کا حساب اتنا نہیں ہوگا. پیج کھلوائیں گے نہیں ہے، چاہے دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ. خواجہ صاحب کہتے ہیں میرے باغ دل میں وہ گل تاریاں ہیں، میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا. ہر چیز جو ہم عمل کرتے ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم ہر عمل اس لیے کرتے ہیں کہ سکون آ جائے. سکون دل کا کسی سامان سے متعلق نہیں ہے، وہ اللہ کے دینے سے آتا ہے. اللہ نہ دے تو آتا ہوتا نہیں. خواجہ عزیز الحسن مجذوب ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کسی کو رات دن سرگرم فریاد فغاں پایا. دیکھو دنیا میں جسے ہانف رہا ہے، ڈانپ رہا ہے، پریشان حال ہے. کسی کو رات دن سرگرم فریادوں فغاں پایا، کسی کو فکر گونا گون ہردم سر گراں پایا، کسی کو ہم نے آسودہ نظیر آسماں پایا. بس ایک مجذوب کو اس غم کدے میں شادماں پایا، جو بچنا ہو غموں سے آپ کا دیوانہ ہو جائے. دنیا میں غم سے بچنے کا ایک راستہ ہے، سکون حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے. وہ راستہ کون سا ہے؟ کہ آپ اللہ کی یاد کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اور کتنا آسان ہے اللہ کی یاد کو مضبوطی سے پکڑنا. بتاؤ، چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ بیٹھے ہو، خالی بیٹھے ہو، وقت فالتو ہے ہمارے پاس یہ تنہائی ہے، کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، دل میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں. لا الہ الا اللہ پڑھنے سے سینہ صاف ہو جاتا ہے، سینے سے تمام قسم کے غیر اللہ کے تعلق دھل جاتے ہیں، اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے. ایسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کلمہ بتائیے جس سے میں آپ کو یاد کیا کروں. فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. فرمایا کہ یہ تو جو ہے سبھی لوگ پڑھتے ہیں. فرمایا یہ وہ کلمہ ہے کہ اس سے میں بندے سے اتنے قریب ہو جاتا ہوں جتنا آنکھ سے روشنی کرے. یہ کوئی چھوٹی چیز ہے. آج مسلمان خالی بیٹھا ہے، لا الہ الا اللہ. اس میں کون سے بڑے عالم بننے کی ضرورت ہے؟ یہ تو سب مسلمان کو آتا ہے نا. اور کتنا لکھا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تمام اعمال نامہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایک پرچی دیں گے، اس پہ یہی کلمہ لکھا ہوگا، ایک دوسرے پلڑے میں لکھ جائے گا، جھک جائے گا، ہے نا. سب پر بھاری ہے، زمین آسمان سب کچھ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، سب کو اٹھا دے گا. اتنا وزنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والا. مسلمان آج خالی بیٹھا، ذکر ہے ہی نہیں. بنا ذکر کے جیسے بنا پانی کے پیڑ مردہ ہو جاتا ہے، ویسے ہی بنا ذکر کے انسان مردہ ہو جاتا ہے. ادھر کی بات ادھر کی بات، ارے منہ بند کر کے پڑھتے رہو. اگر کہیں شرم لگتی ہے منہ ہلانے میں تو من ہی من میں پڑھتے رہو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جو چاہے پڑھو. اتنے فائدے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. اگر ایسا آدمی مر گیا، ایسا آدمی جس کے پاس کلمے کی کثرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بچا دے. لیکن ہمارے پاس وقت بہت ہے، کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ نہ پڑھ پانے کی کیا وجہ؟ کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں خالی بیٹھے ہیں، کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ نہ پڑھ پانے کی وجہ بے فکری، طبیعت میں فکر نہیں، اللہ کا خیال نہیں ہے، اللہ کا خیال نہیں ہے. وقت گزاری کے لیے وقت ڈھونڈ رہے ہیں، ساتھی تلاش رہے ہیں، مجلس تلاش رہے ہیں.
کوئی کہتا ہے یار کوئی موبائل دیکھا جائے، کوئی کہتا ہے لوڈو کھیلا جائے، کوئی کہتا ہے کوئی گیم کھیلا جائے، کوئی کہتا ہے کوئی سیریل دیکھا جائے۔ ارے مسلمان کے پاس وقت ہے، اس کو تو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھتا رہے، اس کا ذکر کرتا رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرے ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ان ذکرتنی فی نفسی کا ذکرتک فی نفسی، اگر وہ اپنے جی میں میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تو میں اپنے جی میں۔ بتاؤ کتنی اونچی بات۔ اللہ جو وہم و گمان سے بالا تر، جس کی طاقت پوری کائنات، کل کائنات ایک لمحے میں اگر حکم دے تو سب ختم ہو جائے، حکم دے دے تو ایسی اربوں خربوں کائنات پیدا ہو جائے۔ اتنا طاقتور اللہ کیا کہتا ہے؟ فض قرآن میں ہے، فض قرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میرا بندہ مجھے جی میں یاد کرتا ہے نا، میں بھی اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اور ان ذکرتک فی ملئن، ان ذکرتنی فی ملئن ذکرتک فی ملئن من الاعلی، اگر تو مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے، اچھے لوگوں میں یاد کرتا ہے، تو میں اس سے بہترین مجمع فرشتوں کی مجلس میں تمہارا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہاں اللہ کی بڑائی آپ کسی کے سامنے کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر بیان کر رہے ہیں، وہاں فرشتوں کی مجلس لگائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میرا فلاں بندہ، میرا فلاں بندہ میرا ذکر کرتا ہے۔ کون؟ اتنا طاقتور، اتنا طاقتور ہے، جو پہاڑوں کا رب ہے، جو دریاؤں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، جو آسمان کا رب ہے، جو کل کائنات کا رب ہے۔ اور ایسے ہی رب نہیں ہے، چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ بکھڑ بکھڑ ختم، چاہے تو ایک لمحے میں ایسے کروڑوں کروڑ آسمان زمین سب پیدا کر دے، چاہے سب زندے کو مردہ کر دے، چاہے تو سب مردوں کو زندہ کر دے ایک لفظ کن میں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن۔ تو کیا کہتا ہے؟ تو مجمع میں یاد کرتا ہو، وَإِن دَنَوْتَ مِنِّي شِبْرًا، اگر تو ایک بالشت میرے پاس بڑھ کے آتا ہے، یعنی مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے، دنوت منک ذراعًا، میں تو جو ہے ایک ہاتھ بڑھ کے جاتا ہوں۔ تم ایک ہاتھ بڑھ کے میرے پاس آنا چاہتے ہو، میں ایسے دونوں ہاتھ پھیلا کے تمہارے پاس بڑھ کے آتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَيْتَنِي تَمْشِي أَتَيْتُكَ هَرْوَلًا، اگر تو میرے پاس چل کے آئے گا تو میں تیرے پاس دوڑ کے آؤں گا۔ اور اس میں یہ نہیں کہا ہے کہ فلاں بندہ ہی خاص ہے، جو چاہے یاد کرے۔ دنیا اسے کتنا گرا سمجھ رہی ہے، اللہ کے نزدیک وہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ کوئی اللہ کے نزدیک کوئی حسب نسب سے، کوئی روپیہ پیسہ سے، کوئی کوٹھی بلڈنگ سے، کوئی کپڑا لتا سے، کوئی قد کاٹھی سے بڑا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک بڑا بزرگ مکرم کون ہے؟ جو اللہ سے جڑا ہوا ہے، جو اللہ کی یاد میں لگا ہے۔ تو اب ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں، اس اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں جس کی دی ہوئی سانس ہمارے اندر آتی جاتی ہے۔ اگر وہ چاہے تو ہماری سانس روک لے، وہ چاہے تو ہماری حیات ہم سے چھین لے، وہ چاہے تو ہمارا چین ہم سے چھین لے۔ تو اب یہ مسلمان اس بات کی یاد دہانی جگہ جگہ کرنے سے، اگر یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ ہم کو ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ ہم کو اپنی بے فکری چھوڑ دینی ہے۔ کیا چھوڑ دینی ہے؟ بے فکری چھوڑ دینی ہے۔ تو انشاءاللہ میں حدیث و قرآن کی روشنی میں، علم کی روشنی میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہ مرے گا تو کامیاب ہوگا، وہ مرے گا تو کامیاب ہوگا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر بے فکری نہیں گئی ہے اور بے پرواہ رہا، بلانے والے بلاتے رہے، نہیں سنا، اس لیے جہنمیوں کی قرآن نے پہچان بیان کی ہے۔ وہ قرآن وہ کیا کہیں گے جب جہنم میں جائیں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے کہ کاش جب دین کی بات کرنے والے بلاتے تھے، کاش ہم ان کی باتیں سنتے، یہ قرآن کی بات کرنے والے، یعنی اس قرآن کو ہم سنتے اور قرآن کے
ذیل میں ہونے والی جو بھی باتیں ہیں اس کو ہم سنتے اور جو باتیں کہی گئی اس کو ہم سمجھتے تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے. آج لوگ کہتے ہیں مقطع سنے کہ مقطع سمجھے گا. بھیا جو لوگ پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ راتوں رات پڑھتے ہیں, صبح دن رات پڑھتے ہیں, پھر بھی ان کو علم سے ان کا پیٹ ان کو لگتا ہے ہم کو کچھ آتا ہی نہیں. اور یہ جاہل کیا کہتے ہیں, کا بھیا کا سیکھے کہ رہ گا کل تو جانا جاتا. جو جان رہے ہیں ان کا حال یہ ہے. میں نے ایک بہت بڑے محدث شیخ الحدیث دیوبند کے اور یہاں کے رہنے والے تھے جونپور کے شیخ یونس صاحب, میں اپنے حضرت کے ساتھ وہاں سہارنپور ان سے ملنے گیا. وہ کتابوں سے گھرے ہوئے تھے اور رونے لگے, اپنی کم علمی کا اعتراف. 50 سال خالی بخاری شریف پڑھا ہے, حدیث شریف پڑھا ہے. اور یہ جاہل کیا کہتا ہے, ہمیں کہا بھیا بتائیے, وہ ہمیں کہا بتائیے ہیں, کہا نہ جانتے ہیں. تو یہ لکھا ہے کہ یہی انسان کی جہالت کی علامت ہے اور یہی جہنمیوں میں سے ایک گروہ کہے گا کاش ہم بات کرنے والوں کی قرآن کے مطابق جو باتیں کرتے تھے ان باتوں کو ہم سنتے اور سمجھتے تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہو جائیں. تو اس لیے ناکام اور نامراد لوگوں کی اور کامیاب اور کامیاب ہونے والے لوگوں کی ایک فرق ہے. وہ فرق ہم اپنے بیچ سے نکالیں. وہ فرق کیا ہے, ہم بے فکری والی زندگی چھوڑ دیں, ہے نا, بے فکری والی زندگی ایک دم چھوڑ دیں, اس سے نکل آئے. تو انشاءاللہ اگر ہمارے اندر سے اگر اس مجلس سے ہم لوگوں نے ایک چیز لے لیا, کیا لے لیا, کہ آج سے ہم بے فکری والی زندگی نہیں, ہے نا, خالی بیٹھے ہوں گے اللہ اللہ کریں گے, استغفر اللہ کریں گے, ہیں, اور بے فکری والی زندگی نہیں, بے پرواہ. واستغنا اللہ کا یہ کفر کی پہچان ہے کہ بے پرواہی کفر سے پیدا. تو یہ اب دیکھیے بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں, مان لیجئے اس میں بہت سارے لوگ بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن کام کر رہے ہیں, جھاڑو لگا رہے ہیں, کہیں آ رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر. لاکھوں لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں کچھ بار پڑھنے پہ, 100 بار پڑھنے پہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حدیث پاک میں افضل الذکر ہے, سب سے اونچا ذکر ہے لا الہ الا اللہ. تو یہ بے فکری اپنے اندر سے بھی دور کریے, اپنے گھر بار میں سے بھی دور کریے, اپنے پاس پڑوس میں سے بھی دور کریے. یہی مسلمان کا کام ہے. قرآن میں یہی بیان ہے کہ 4 لوگوں کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے, سب گھاٹے میں. قرآن میں سورہ عصر میں اس کو بیان ہے. والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, تمام انسان گھاٹے میں ہیں. یہ عذاب پانے والے لوگوں میں سے ہیں. خاسرون, کافرون کو کہا گیا ہے. خاسرون جہاں ہے فاولئک هم الخاسرون, یہ کافرون کو کہا گیا. تو تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے اس کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے. یعنی بے فکرے نہیں رہیں گے تو نیک عمل کرتے رہے. وتواصوا بالحق, حق سے جڑے رہے, یعنی خود اللہ اللہ کرتے رہے, لوگوں کو بھی اللہ اللہ کرنے کی دعوت دیتے رہے. وتواصوا بالصبر, اور اس پر جمے رہے, یعنی صبر کے ساتھ. یہ اللہ کے راستے میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر کرتے رہے. یہ 4 کام جو کرے گا وہ کامیاب ہوگا, باقی سب ہلاک ہو جائیں گے. سبحان اللہ, سبحانک اللہم.